اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں احمد فراز ہوں، آپ لوہا 38 ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اسی پہ آج بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 9 مئی پہ زیادہ زور دیا ہے اور انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو باور کروایا جائے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کو میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو بریفنگ ہے اس کے چند کلپس دکھاتا ہوں، اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے اس کا جواب دیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیں، 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا۔ اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول all the people some of the time, some of the people all the times, but you cannot fool all the people all the times. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جی تو ناظرین، ڈی جی صاحب کی پریس بریفنگ آپ نے سن لی۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ رؤوف حسن جو ہیں ان کا جو جواب ہے اس بریفنگ کے بارے میں، اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹی وی فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے، اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے۔ کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے، یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس سٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours۔ They should take up the challenge۔ اپنی ٹوٹی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کریں پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، all over the country, wherever they want to۔ وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا۔ دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے، ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے، اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں۔ دیکھیں، یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے، ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ثبوت اس کے عوام کے سامنے لے کے آئیں، اور اس کا ایک
آسان ترین طریقہ یہ ہے، جو چیز ہم 9 مئی کے بعد سے فوراً ہم نے ڈیمانڈ کرنی شروع کی تھی جی، کہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری انسٹیٹیوٹ کی جائے، جو اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ کنہوں نے جرم کیا اور ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے جرم کروایا، جو وہی چیز ہے جو کہ ڈی جی ISPR کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کا ایک کمیشن بنا لیں اور وہ اس کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کنہوں نے کروایا اور کیسے کروایا اور کیوں کروایا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پہ 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا، وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل کرے، لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا، رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا، آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا، 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا، جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا، 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا، یہی سب کچھ کرے گا۔ اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں، اور اگر ان دو اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی ISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے، ضرور بنائیں، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے اور اس کو کون پال رہے تھے، کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ کم از کم PTI اس پہ شامل نہیں تھی۔ تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں PTI کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں، تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے، PTI مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ PTI کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ بہت دیر ہو گئی ہے، 1 سال گزرنے کو ہے جی، آج 7 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد 1 سال پورا ہو جائے گا اور یہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے۔ اور یہ بھی پروب ہونا چاہیے کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں جن کو ڈسپیئر کیا گیا، جن کو ٹارچر کیا گیا، جن سے پوسٹ کنورژن کروائی گئی، ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے نہیں پیش کیا گیا۔ وہ کون سے لوگ تھے جو کہ کار فرما تھے اس کے پیچھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ لوٹا گیا، اس کی بھی پروب ہونی چاہیے۔ سو یہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اس کو بہت واسٹ ان کا QRs دیجیے، سب کچھ کرے، اور بھی بہت چیزیں جو میں اس وقت نہیں بیان کرنا چاہوں گا، اور ان کے بارے میں کمیشن کی رپورٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں، وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ ہم چاہیں گے کہ وہ کمیشن پچھلے سانحوں کے بارے میں جو کمیشنز تھے بنائے گئے، ان کی رپورٹس جو آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، تاکہ فبان سنو حتمی طور کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس نے ملک کی خدمت کی ہے اور کس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور PTI کا جواب بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لازمی کریں، اپنا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔